اور جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ان کو قتل کیا تھا وحشی نے، اور قتل کرایا تھا ہندہ نے، زوج ابی سفیان نے، اور اس نے کہا تھا کہ صرف آپ کو شہید نہیں کرنا بلکہ مسلح کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اور آپ کے کلیجہ اور جگر نکال کے لے آنا ہے۔ وہ لے آئے تو کچا چبانے لگ گئے غصے میں۔ باہر نکلا ہوا اسے چبایا گیا۔ داؤ لگا، وہ آئی اور اس نے آ کے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا، پھر چبایا نہیں گیا، پھینک دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی کو بتایا گا یا رسول اللہ ہندہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا، اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے تعلق سے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا، کیوں شہید کیا، اسی طرح سے کیا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے چبایا تھا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سنا ہے۔ مکی حجازی صاحب ہیں، مقلد ہیں، حنفی ہیں، اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، وہ بھی مقلد اور حنفی ہیں، اسی طرح سے طارق جمیل صاحب ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو بات کہی ہے، جو ہند رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا اور جب اس کو نہیں نگل سکی تو اسے تھوک دیا۔ تو ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، آئیے ہم اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو دیا ہے، لہٰذا اپنی علمی صلاحیت کے مطابق جہاں تک ہو سکے اس کی تحقیق کریں، اس کی چھان بین کریں، اس کے بارے میں محقق عالم سے سوال کریں، پوچھیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے، جو واقعہ بھی آپ سنیں، جو حدیث آپ سنیں اس کی سند کے بارے میں اس محقق عالم سے سوال کریں۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور کیوں شہید کیا، کیا ان کے قتل میں ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ تھا؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کس نے کیا، شہید کس نے کیا۔ وحشی بن حرب حبشی غلام نے جنگ احد میں اسلام لانے سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو کہا، وحشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی
تم کیا یہ کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ پھر وحشی چلا گیا. یہ لمبی حدیث ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4072 پر. وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیوں کیا، شہید کیوں کیا؟ جب وحشی سے پوچھا گیا تو اسی حدیث کے آگے ہے کہ وحشی نے کہا کہ بدر کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا. میرے آقا زبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے چچا تائمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو. یعنی اپنی آزادی پانے کے لیے وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اس روایت سے بالکل واضح ہو گیا. اب جو لوگوں میں مشہور ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الرحیق المختوم کی کتاب جو سیرت کے اوپر عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح سے دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے یہ واقعہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابن اسحاق نے السیر والمغازی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 میں نقل کیا ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37 میں اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور ان کے سینے کو پھاڑ کر کے، پیٹ کو چاک کر کے، کلیجہ نکال کر کے لے آ کر کے ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. تو انہوں نے چبایا اور نگل نہ سکی تو اس کو تھوک دیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ہند نے خواتینوں کو لے کر کے، عورتوں کو لے کر کے گئی. شہید ہونے کے بعد جو ہے جب ان کو شہید کر دیا گیا تو وہ گئی اور جا کر کے اس نے ان کے ناک کاٹے، کان کاٹے، اور اس طرح سے سینہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے، کلیجہ نکال کر کے چبایا اور نگل نہ سکی تو تھوک دیا. دوسری روایت میں یہ ہے. لیکن یہ دونوں روایت سند کے اعتبار سے منقطع ہے، مرسل ہے. اس بنا پر یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر محمد بن اسحاق یہ شقہ ہیں، مدلس ہیں، اور روایت ان سے کر رہے ہیں. شمع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے. اور جمہور محدثین کے اصول کے مطابق جب راوی شقہ ہو اور ان سے روایت کرے، بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر روایتوں میں، تو پھر اس کی وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ کوئی شمع کی تصریح نہ کر دے، جب تک کہ کوئی سننا ثابت نہ کر دے. تو پتہ چلا کہ محمد بن اسحاق کی وجہ سے یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت باطل ہے. اسی طرح سے بعض لوگ مسند احمد میں حدیث نمبر 4414 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 1072 کی روایت پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ ہند نے چبایا اور اس کو نگل نہ سکی تو تھوک دیا. یہ روایت بھی منقطع مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. کیونکہ عامر بن شراحیل جو اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
आमिर बिन सराहिल ने कोई रवायत में सुना नहीं है। कोई भी रवायत जो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत करें तो उस रवायत के अंदर इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, जैसा कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह वगैरह का ये कहना है। और भी मुहक्किक हैं, मुहद्दिस हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि आमिर बिन सराहिल ने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई रवायत सुनी ही नहीं है। तो इस बिना पर पता चला कि यह भी रवायत मुनक़ते मुरसल होने की बिना पर ज़ईफ है। यानी पता चला कि जो हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने चाक करके और उसके कलेजे चबाने के ताल्लुक से जो हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, बुहतान लगाया गया है, और भी तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में, दीगर किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर जो ये बात आई हुई है, उन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मजीद मालूमात के लिए आप देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देंगे लिंक, उसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर अजमल मंसूर साहब ने तफसील के साथ बयान किया है इस मौजू पर, उसको आप जरूर सुनें। तो पता चला मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों की हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने में वहशी का हाथ था। उसने अपनी आजादी के लिए उनको शहीद किया। इसमें अबू सुफियान की बीबी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालिदा हिंद का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात को अपने सलाहियत के मुताबिक तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।